खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमें हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकत हासिल है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। लफ्ज़ मुबारक आपने अक्सर सुना होगा। ये आम ज़ुबान में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि किसी भी अच्छे मौके पर, खुशी के मौके पर हम कहते हैं कि आपको मुबारक हो। और इसी तरह से बाइबल मुक़द्दस में भी इस लफ्ज़ का इस्तेमाल कई एक जगह पर हमें नज़र आता है और ये मुख्तलिफ मानों में हम देखते हैं कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लेकिन ज़्यादा दिलचस्प की बात यह है कि जो हमारी उर्दू ट्रांसलेशन है, इसमें तो हम अक्सर जगह पे मुबारक ही देखते हैं, लेकिन इब्रानी ज़ुबान में दरअसल ये दो लफ्ज़ हैं कि जिनका तर्जुमा उर्दू बाइबल में मुबारक कहा गया है या किया गया है। तो पहला इब्रानी लफ्ज़ जिसका तर्जुमा मुबारक किया गया है वो है अशर, यानी कि ये ठीक वही नाम है जो मेरा है, और इसका जो लफ्ज़ी मतलब बनता है वो है खुश होना। या इसका मज़ीद अच्छा तर्जुमा आप करना चाहेंगे तो वो बनेगा शादमान होना। अब इब्रानी ज़ुबान में जब इस लफ्ज़ को आप मुख्तलिफ हवालाजात में देखते हैं तो एक तस्वीर जो उभर कर सामने आती है वो ये है कि इसका ताल्लुक हमारा खुदा के साथ जो रूहानी रिश्ता है उसके साथ है, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो ये वाला लफ्ज़ अशर, ये खुशी का जो रूहानी पहलू है उसको ज़्यादा उजागर करता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका जो तर्जुमा है वो शादमानी होना चाहिए। तो मैं चंद एक हवालाजात जो अभी आपके सामने रखूँगा उससे आप बेहतर तौर पर मेरी इस बात को समझ पाएंगे। तो ये लफ्ज़ मिसाल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है कि जब कहा गया है कि मुबारक है वो कौम कि जिसका खुदा खुदामंद है। अब वैसे तो हम जानते हैं कि तमाम दुनिया ही खुदा की है, तमाम कौमें खुदा ने ही बनाई है, लेकिन यहाँ पर ख़ास तौर पर बनी इसराइल जोर दे रहे हैं। जो ज़बूर नवीस है वो बनी इसराइल की उस हैसियत पर जोर दे रहा है जो कि बनी इसराइल की खुदा के साथ अहद बनने के बाद हुई, कि जब बनी इसराइल ने इस बात का इकरार किया कि जो यहोवा है वही हमारा खुदा और वही हमारा बादशाह है, और हम ना सिर्फ उसकी इबादत करेंगे बल्कि जो भी कानून कायदे हमारा ये बादशाह बनाता है हम उसके मुताबिक चलेंगे। तो ज़बूर नवीस का कहना है कि जिस कौम के साथ खुदा ने ये अहद बांध लिया है, जिस कौम ने खुदा को अपना खुदामंद और बादशाह मान लिया है, यानी बनी इसराइल की अहद अतीक में बात की जा रही है, उनके बारे में कहा गया कि वो मुबारक है। इसी तरह से ये लफ्ज़ उस वक्त भी इस्तेमाल हुआ जैसे हम पंजाबी में ज़बूर गाते हैं, ओ धन जिस दे बख्शे गए सब गुनाह ते ढके गए सब ओगन सदा, यानी कि मुबारक वो शख्स है कि जिसकी खताएं खुदा ने माफ़ कर दी है, जिनके गुनाहों को खुदा हिसाब में नहीं लाता है। तो इस ज़बूर में भी मुबारक के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो अशर ही है, और अगेन हम दे सकते हैं कि इसका ताल्लुक गुनाहों की माफ़ी के साथ है, यानी कि वो कौम जिसके साथ खुदा का रिश्ता जुड़ गया और खुदा उसके गुनाहों को बख्शता है ताकि वो उसके साथ रह सके। और इसी तरह से ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो शरीरों की राह पर नहीं चलता है। तो अब ये उसी बात को आगे बढ़ाया गया जो हम पहले देख चुके हैं, यानी कि वो कौम जिसके साथ खुदा का अहद है, जिन्होंने इस बात को मान लिया कि हम वो सब कुछ करेंगे जो खुदा फरमाता है, और वो जिनकी खताएं मिटा दी गई हैं। और अब बताया है कि जो खुदा की राहों पर चलता है। और फिर इसी लफ्ज़ को नए अहदनामा में मुबारकबादियों में इस्तेमाल किया गया है, अगरचे कि वो यूनानी ज़ुबान में है, लेकिन आइडिया वो सारे का सारा रूहानी ही है। तो यहाँ से जो एक तासुर उभरता है, जो एक तस्वीर सामने आती है कि वो शख्स जिसका खुदा के साथ रिश्ता दुरुस्त होता है, जो खुदा के अहद में है, जो खुदा के साथ चल रहा है, एक अजीब तरह की खुशी और इत्मीनान, जिसके लिए मैं एक दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ आसूदगी, वो उस शख्स के अंदर मौजूद होती है। और इसीलिए हमें हैरान नहीं होना चाहिए कि जब मुबारकबादियों में ही पढ़ते हैं, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि जब लोग तुम्हें सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारे बारे में नाहक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे। तो ये अजीब बात मालूम होती है कि कोई आपको सता रहा हो, और जाहिर है ये सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर सताना नहीं है बल्कि इसमें जिस्मानी दुख भी शामिल है। लेकिन बताया गया कि उस वक्त भी तुम शादमान होगे चूंकि तुम्हारे अंदर ये एहसास मौजूद होगा कि तुम्हारे साथ किसी का रिश्ता है, और इस रिश्ते के सबब से जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है इसको वो देख रहा है, खुदा देख रहा है, और वो चाहे तो अभी वो निकाल सकता है, लेकिन अगर वो नहीं भी निकाल रहा है तो इसका मतलब है उसके पास कोई प्लान होगा। तो जब हमारे ज़हन में इस तरह की बात होती है, इस तरह का हमारा ईमान होता है, तो फिर
ہم ہر حال میں خوش رہ سکتے ہیں، شادمان ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پولس اور سیلاس کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ قید خانہ میں ہیں، وہاں پر ان کو کاٹ میں ٹھونکا گیا ہے، ان کو بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہم کے گیت گاتے ہیں، اور اس کا سبب یہی لفظ ہے، یہ اشر ہے جو کہ ہمارے اندر کی خوشی کو بیان کرتا ہے کہ جب ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو دوسرا لفظ مبارک کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ باروخ ہے۔ دراصل یہ اسی لفظ سے نکلا ہے جہاں سے لفظ باراخا نکلا ہے، جس کو اردو کا ترجمہ ہم کرتے ہیں برکت۔ تو یہ لفظ عام طور پر خدا کے لیے استعمال ہوا، مطلب یہ نہیں کہ انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے، ان کے لیے بھی بہت زیادہ استعمال ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک جو بڑا فوکس ہے وہ خود خدا ہے، اور اس کا جو لفظی مطلب بنتا ہے وہ ہے گھٹنے ٹیکنا۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ وہ جس کے سامنے ہم گھٹنے ٹیکتے ہیں، اور آپ گھٹنے ٹیکنے کا مطلب جانتے ہوں گے کہ اپنے آپ کو چھوٹا کرنا، اور ظاہر ہے جس کے سامنے آپ گھٹنے ٹیک رہے ہیں آپ اس کو بڑا بنا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں، چونکہ اگر ایک ہی قد و قامت کے لوگ بھی ہوں تو اگر ان میں سے ایک گھٹنے ٹیک لے تو دوسرا ویسے ہی بڑا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ ایک علامتی ایک ہمارا پوسچر ہوتا ہے جس سے ہم بتاتے ہیں کہ خداوند ہم اپنے آپ میں کچھ نہیں ہیں، تو ہے جو بڑا ہے۔ تو اس طرح سے ایک آئیڈیا یہ بنتا ہے کہ خدا کی وڈیائی کرنا، لیکن پھر جب یہ لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا تو وہ جس کے سامنے آپ گھٹنے ٹیکتے ہیں اس کی طرف سے جو برکات آپ کو دنیاوی اور روحانی دونوں برکات کا ذکر ہے، یہ زیادہ براڈر لفظ ہے باروخ جو ہے۔ تو اس میں اگرچہ کہ روحانی برکات بھی شامل ہوتی ہیں، جیسے کہ زبور 103 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے میری جان خداوند کو مبارک ہے، تو وہاں پر گناہوں کی معافی کی بات ہے، بیماریوں سے رہائی کی بات ہے، اچھی چیزوں سے آسودگی کی بات ہے، رہنمائی کی بات ہے۔ تو اس میں دونوں ہی پہلو آ جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر یہاں پر زور جو ہے کہ وہ بڑھوتی یا وہ مختلف طرح کی جو آپ کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، جو خدا آپ کو مختلف طرح کی چیزوں سے نوازتا ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے دنیا میں بڑھنے کے لیے، تو اس کو بائبل کی وہ زبان میں پھر باراخا کہا گیا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو برکت دی ہے تو ہم صرف چند چیزوں کا نام نہیں بتا رہے ہیں کہ چند چیزیں اسے مل گئی ہیں، بلکہ ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو خدا کے ساتھ میرا رشتہ ہے، ایک روحانی طور پر جو میرا رشتہ ہے، یہ جو کچھ بھی میرے پاس دنیاوی طور پر موجود ہے یہ اس کی آؤٹ پورنگ ہے، اور یہ ہم کئی جگہ پر اس کا اظہار دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم پیدائش پہلا باب اس کی 28 آیت پڑھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور آدم اور حوا کو بنایا تو خدا نے آدم اور حوا کو برکت دی۔ یہاں پر بھی لفظ باراخا استعمال ہوا اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معموروں میں حکوم کرو۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا برکت کو جو ہے وہ بڑھوتی کی سینس میں پیش کر رہا ہے، چونکہ اس میں پھلنا بھی ہے، پھلدار ہونا بھی ہے، اس میں بڑھنا بھی ہے، اور اسی طرح سے جو حکمرانی کہا گیا کہ تمام چیزوں پر اختیار رکھو۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب خدا برکت دیتا ہے تو وہ صرف آپ کی چند ضروریات پوری نہیں کر رہا ہوتا ہے، صرف چند دنیاوی جو آپ کے پاس چیزیں ہیں ان میں اضافہ نہیں کر رہا ہوتا ہے، بلکہ ساتھ میں آپ کا اثر بھی بڑھا رہا ہوتا ہے، جس کا الٹیمیٹلی گول یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں۔ اور اس کی جو ایک بیسٹ اگزامپل ہے وہ آپ مقدس ابراہم کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جب اسے بلایا تو خدا نے کہا میں تجھے برکت دوں گا، اور پھر اس کی کنکریٹ سینس میں کہا کہ میں یہ ملک تجھے دوں گا، میں تجھے اولاد دوں گا، میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور جو میں تیری حفاظت کروں گا، یعنی کہ جو تجھ پر لعنت کرے میں ان پر لعنت کروں گا، جو تجھے برکت دے انہیں میں برکت دوں گا۔ اور پھر بتایا گیا کہ زمین کی سب قومیں تیرے سبب سے برکت پائیں گی۔ تو آئیڈیا یہ ہے کہ جب ابراہم تیرا رشتہ میرے ساتھ ہوگا تو میں وہ تمام طرح کی برکات بھی دوں گا، میں تیرا دائرہ اثر بھی بڑھاؤں گا، تاکہ ان سبھی برکات کو تو اس بڑے مقصد کے لیے استعمال کر سکے جس کے لیے میں نے تجھے بلایا اور برکت دی ہے، یعنی کہ تم صرف اکیلے ہی برکت نہ پاؤ بلکہ زمین کی سب قومیں برکت پائیں، جس کا مطلب ہے کہ ان کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو اور پھر وہ خدا کی روحانی اور جسمانی برکات میں شامل ہوں۔ تو اس طرح سے میرے عزیزوں کئی دفعہ ہم کسی کے پاس بھی کوئی مال و دولت دیکھتے ہیں یا کچھ اشیاء دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا نے اسے بڑی برکت دی ہے، لیکن یہ بات کہنے سے پہلے ضرور دیکھیے کہ اس شخص کا خدا کے ساتھ کوئی رشتہ بھی ہے کہ نہیں ہے، چونکہ مال و دولت تو ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں سے مل سکتی ہے۔ خود ابلیس کا یہ دعویٰ ہے، یسوع مسیح کو آزماتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں میں تجھے دے دوں گا، تو ابلیس بھی دے سکتا ہے۔ یہ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ الٹیمیٹ سورس تو خدا ہے، لیکن چونکہ خدا نے ایک وقت تک کے لیے ابلیس کو اجازت دے رکھی ہے تو بہت سارے کئی طریقے سے دنیاوی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم برکت کی بات کرتے ہیں
تو یہ ہم اس شخص کی ترقی کی بات کر رہے ہیں, بڑھوتی کی بات کر رہے ہیں, جس کا خدا کے ساتھ رشتہ درست ہے, جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتا ہے, وہ جو سمجھتا ہے کہ خدا کے لیے میری ذمہ داری ہے. تو ایسا شخص نہ صرف چیزوں سے خوشی حاصل کرتا ہے, بلکہ اس کی اصل خوشی کا منبع اس کا خدا کے ساتھ رشتہ ہے. اس لیے چیزیں ہوں تب بھی وہ خوش ہوتا ہے, اور کسی وقت میں چیزیں چلی بھی جائیں تب بھی وہ خوش رہتا ہے. اور یہ اصل خوشی ہے, یہ اصل برکت ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کے لوگوں کے پاس ہے, کہ وہ کبھی ہارتے نہیں ہیں. اچھے حالات میں بھی وہ خداوند میں شادمان ہوتے ہیں, اور جب کچھ بھی نہیں رہتا ہے تو ان کو پتا ہے کہ خدا اس سب کچھ کو بھی بدلنے کی قدرت رکھتا ہے, اس سب کچھ میں بھی وہ میرے ساتھ ہے, اور اگر وہ یہ سب کچھ ہونے دے رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی مقصد ہے جو وہ پورا کر لے گا, تو پھر سے وہ مجھے بحال کر دے گا. اور ٹھیک یہی بات ہم مقدس ایوب کی زندگی میں دیکھتے ہیں. وہ اس مکاشفے سے واقف تھا, اسی لیے وہ کہتا ہے کہ خداوند نے دیا, خداوند نے لیا, خداوند کا نام مبارک ہو. اور ہم دیکھتے ہیں وہ بہت سارے چیلنجز سے گزرتا ہے, لیکن ان دا اینڈ خدا اسے بحال کرتا ہے, بلکہ ہر ایک برکت اس کی جو ہے اس کو دونا کر دیتا ہے. تھنک ببلیکلی, لیو پرپسفلی, ہیو اے ویری گڈ ڈے.